ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم ایک بار آپ کے لیے پروگرام آؤ قرآن سیکھے لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس پروگرام یعنی آؤ قرآن سیکھے میں ہم درست مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 20 متفرق قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سبق کے اندر متفرق قواعد یعنی کسی ایک ٹاپک پر گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ مختلف موضوعات پر، مختلف قواعد پر انشاءاللہ عز و جل گفتگو ہوگی۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع رنج و بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے FGN چینل کے ناظرین، ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سبق نمبر 20 متفرق قواعد کے بارے میں۔ اظہار مطلق، اس کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں گناہ نہیں کریں گے۔ اظہار مطلق کسے کہتے ہیں کہ نون ساکین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف ایک ہی کلمے میں آ جائیں تو وہاں پر ادغام نہیں ہوگا، چونکہ ادغام کے لیے مدغم اور مدغم فیہ اس کا ہونا ضروری ہے، یعنی دو کلمات ہوتے ہیں اس میں ادغام ہوتا ہے۔ پیچھے آپ سبق میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کو میں کچھ کلمات پڑھ کر بتاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا اور آسان ہو جائے گا اور سہل ہو جائے گا۔ پیچھے سبق میں آپ پڑھ کر آئے ہیں من یقول، تو یہ من یقول کا جو نون ہے من، ٹھیک ہے، اس کے نون ساکن میں ادغام ہو رہا ہے، چونکہ ادغام کے لیے دو کلمہ ہونا ضروری ہے، ادغام کے لیے دو کلمات کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے من یقول، یہ من ایک الگ کلمہ ہے، یقول ایک الگ کلمہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ آگے چلیں، من یومن، من یہ الگ کلمہ ہے، یومن الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ آگے چلیں، تنوین کی مثال ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، رجل یسعی، اب دیکھیں لوئیں لام پر جو تنوین ہے، تو تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کیا آ رہا ہے؟ یا آ رہا ہے، یسعی کا یا، تو یہاں پر ادغام ہوگا۔ رجلن یہ ایک الگ کلمہ ہے، یسعی یہ ایک الگ کلمہ ہے۔ اسی طرح ہدی و ذکری، ہدن یہ ایک الگ کلمہ ہے، و ذکری یہ الگ کلمہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ ادغام جس میں ہم گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے دو کلمے کو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ حروف یرملون الگ کلمے میں ہوتا ہے، نون ساکن الگ کلمے میں ہوتا ہے اور حروف یرملون الگ کلمے میں ہوتا ہے، مگر اظہار مطلق میں نون ساکن کے بعد جو حروف یرملون ہوتا ہے وہ اسی کلمے میں ہوتا ہے،
نون ساکن کے بعد حروف یرملون اسی کلمے میں ہوتا ہے، تو حروف یرملون اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں ہوگا۔ ادغام کے لیے کیا درکار ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون دوسرے کلمے میں ہوں، جیسے من یقولو، تو من یہ نون ساکن ہے، اب اس کے بعد جو حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے یقولو وہ دوسرے کلمے میں ہے، حروف یرملون دوسرے کلمے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادغام کے لیے حروف یرملون اسی کلمے میں نہیں بلکہ دوسرے کلمے میں ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا یہاں پر دیکھیں آپ نون ساکن کے بعد جو یا ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسرے کلمے میں نہیں ہے بلکہ اسی کلمے میں ہے، تو لہٰذا ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ تو وہی بات یہاں پر ہم کو سمجھائی جا رہی ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے، دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں ہوگا، یہاں پر ادغام نہیں ہوگا کیونکہ ادغام کے لیے حروف یرملون دوسرے کلمے میں ہوتا ہے، تو ادغام نہیں بلکہ کیا ہوگا، اظہار مطلق ہوگا۔ اس لیے ان چاروں کلمات میں گناہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو اظہار کر کے پڑھیں گے، تو لہٰذا اس کو بولتے ہیں اظہار مطلق، ٹھیک ہے۔ اب ہم وہ کلمات پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا، دنیا، اب دیکھیں دنیا کا جو نون ساکن ہے اس میں غنہ نہیں ہوگا، یعنی دوں یا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، بلکہ دن جو نون کا سکون ہے، نون کی آواز ہے، اس کو ظاہر کریں گے۔ دنیا، آگے چلتے ہیں، بنیانن، بنیانن، اس میں بھی ہم گناہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے، اس وجہ سے ادغام نہیں بلکہ کیا ہوگا، اظہار مطلق ہوگا اور گناہ بھی نہیں کریں گے۔ بنیانن، آگے چلتے ہیں، صنوانن، صنوانن، دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون واو، یہ ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اظہار مطلق ہوگا، ادغام نہیں۔ ادغام کے لیے حروف یرملون دوسرے کلمے میں آنا ضروری ہے، جیسے میں آپ کو مثالوں سے پیچھے سمجھا چکا ہوں، جیسے می یومن، رجل یسعی، تنوین کے بعد حروف یرملون دوسرے کلمے میں، مگر یہاں پر ایک ہی کلمے میں ہے، لہٰذا اظہار مطلق ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، قنوانن، قنوانن، اس کے بھی نون ساکن میں کیا ہوگا، اظہار مطلق ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ناظرین ہم آگے چلتے ہیں، تو چونکہ یہ جو تختی ہے، یہ جو سبق ہے، یہ متفرق قواعد کے بارے میں نا، تو ابھی ہم نے اظہار مطلق کے بارے میں سنا، اب ہم سکتہ کے بارے میں سنیں گے۔ سکتہ، اس کی تعریف ہے، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے، ٹھیک ہے، یہ سکتے کی تعریف ہیں۔ آواز آپ روک دیں گے اور سانس آپ کی جاری رہے گی۔ وقف میں کیا ہوتا ہے، آواز بھی رک جاتی ہے اور سانس بھی آپ روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سانس توڑ دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو میں سمجھاؤں، یعلمون، اب دیکھیں میں نے یعلمون پر رکا، یعلمون، یہ میری آواز بھی رک گئی اور میری سانس بھی رک گئی، یعنی میں نے سانس بھی توڑ دیا اور اپنی آواز کو بھی توڑ دیا، یعنی آواز کو بھی رکھ دیا اور سانس کو بھی روک دیا۔ مگر سکتہ، اس میں کیا کریں گے، آواز تو رک جائیں گی مگر سانس جاری رہے گی، اور سانس جاری رہتے ہوئے ہی آپ آگے بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے، رک کر پھر آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ اب وہ جو چار کلمات ہیں جن میں سکتہ ہوگا، تو ان چار کلمات میں سکتہ واجب ہے، ان چار کلمات میں سکتہ کیا ہے، واجب ہے۔ اچھا ایسا ہی نہیں کہ صرف یہ چار کلمات میں ہی سکتہ ہوگا، اس کے علاوہ اور بھی دیگر کلمات ہیں جن میں سکتہ ہوگا، مگر ان میں سکتہ جائز ہے۔ مگر یہ جو چار کلمات جو آپ کو یہاں پر مدنی قاعدے میں، آپ کے اپنے قاعدے میں بتائے گئے ہیں، ان چار کلمات میں سکتہ واجب ہے، یعنی آپ کو کمپلسری یہ یہاں پر سکتہ کرنا ہوگا، یہاں سکتہ کرنا
ضروری ہے۔ اب سکتہ کا حکم کیا ہے؟ سکتہ یہ وقف کے حکم میں ہوتا ہے، سکتہ یہ وقف کے حکم میں ہوتا ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے، متحرک کو یعنی زبر زیر پیش والا جو حرف ہو اس کو ساکن کیا جائے، اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے، دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ چلیں ہم آگے پڑھتے ہیں، تو امید انشاءاللہ آپ کو مزید سمجھ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل من راق۔ اب آپ دیکھیں، ایک مرتبہ اور میں پڑھتا ہوں، وقیل من راق۔ اب یہ میں جو من پر رکا ہوں تو من پر میری آواز رکی ہے مگر میری سانس چالو ہے، میں نے سانس نہیں توڑی ہے۔ وقیل من راق، تو اسی کو کہتے ہیں سکتہ، یعنی آواز رک جائے گی مگر آپ کی سانس جاری رہے گی، رک کر اور سانس کو جاری رکھنا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے۔ وقیل من راق۔ اب دیکھیں آپ، میں بیان کر چکا کہ سکتہ یہ وقف کے حکم میں ہے، سکتہ یہ وقف کے حکم میں ہے، تو لہٰذا اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ وقیل من راق، وقیل من راق۔ اور جہاں بھی آپ یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جن دو کلمات کے درمیان سکتہ ہو رہا ہوگا وہاں پر بیچ میں درمیان میں لکھا ہوا بھی ہوگا، چھوٹے حرفوں کے اندر دیکھیں آپ اپنے قاعدے میں دیکھ رہے ہوں گے سکتہ یہ لکھا ہوا ہے، یعنی ان دو کے بیچ میں ہمیں سکتہ کرنا ہے، من راق۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ کلا بل ران، تھوڑی دیر رک جائیں گے، سکتہ کریں گے، آواز روکیں گے، سانس جاری رکھیں گے۔ کلا بل ران، کلا بل ران۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ من مرقدنا ھذا۔ اب دیکھیں نا، تو یہاں پر میں نے وقف نہیں کرا ہے، سکتہ کرا ہے۔ کیا کرا ہے؟ سکتہ، یعنی اپنی آواز کو روکا مگر سانس کو میں نے جاری رکھا ہے، سانس کو نہیں روکا ہے۔ من مرقدنا ھذا، من مرقدنا ھذا۔ ٹھیک ہے، اگر میں یوں سانس توڑ کر پڑھوں جیسے من مرقدنا، یہ سانس توڑ دی میں نے، ھذا، تو وہ کیا ہوا؟ وقف ہوا، مگر ہمیں وقف نہیں کرنا بلکہ سکتہ کرنا ہے، یعنی آواز روکنی ہے مگر سانس کو ہمیں جاری رکھنا ہے۔ اب دیکھیں ممر، اس میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہی ہے۔ مر، را کو پور پڑھیں گے، چونکہ را ساکن سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے، لہٰذا را پور ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر بعد میں قدنا، ممر قدنا ھذا، اس میں ہم کیا کریں گے؟ سکتہ کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ عوجا قیما۔ اب دیکھیں، اس کو ہمیں دو زبر کو الف سے بدل کر سکتہ کرنا ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سکتہ یہ وقف کے حکم میں ہے، سکتہ یہ وقف کے حکم میں ہے، یعنی وقف کے حکم میں مطلب یہاں پر وقف کا قاعدہ جاری ہوگا سکتہ کرتے وقت، کیونکہ آپ جب سکتہ کر رہے ہیں تو یہاں پر دو زبر کی تنوین ہے، تو سکتہ کرتے وقت وقف کا یہاں پر وقف کے حکم میں ہے، تو لہٰذا یہاں پر وقف کا قاعدہ جاری یہ ہوگا کہ دو زبر کو آپ الف سے بدل دیں گے، دو زبر کو آپ کیا کریں گے؟ الف سے بدل دیں گے۔ ٹھیک ہے، یوں آپ کہہ سکتے ہیں، تو عوجا قیما، یہ درست ہے۔ اگر آپ اس کو یوں پڑھتے ہیں عوجا قیما، یعنی تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں، غنہ کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، عوجا قیما غلط ہے، کیونکہ سکتہ یہ وقف کے حکم میں ہے، لہٰذا ہمیں دو زبر کی تنوین کو کس سے بدلنا ہوگا؟ الف سے بدلنا ہوگا۔ تو ہمیں اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ عوجا قیما، عوجا قیما۔ جی ناظرین، تو یہ جو چار کلمات ہیں ان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سکتہ، اور سکتہ کسے کہتے ہیں؟ آواز روک کر
सांस लिए बगैर आगे पढ़ने को सकता कहते हैं, यानी आवाज़ रुक जाए और सांस जारी रहे। और इन 4 कलिमात में सकता क्या है? वाजिब है, यानी सकता करना ये ज़रूरी है। और सकता का हुक्म क्या है कि मुतहर्रिक को साकिन किया जाए और 2 ज़बर को अलिफ से बदल कर पढ़ा जाए। देखें यहाँ पर 2 ज़बर को इवजा में हमने अलिफ से बदला, ये सकते का हुक्म। अब आगे चलते हैं नाज़रीन। अब जो कलिमात हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपके लिए हो सकता है नया नया हो, चूँकि ये भी आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं ये भी आपके लिए नई नहीं है कि यार ये सकता क्या चीज़ होती है, यानी कि आवाज़ रुक जाए, सांस जारी रहे। ठीक है, आगे भी मज़ीद हम पढ़ते हैं। कुरान पाक में 4 कलिमात सौद से लिखे जाते हैं और सौद पर बारीक सीन भी लिखी जाती है। ठीक है, उस पर बारीक सी सीन लिखा होता है। इनके पढ़ने की तफसील कुछ इस तरह है। अब वो जो 4 कलिमात जहाँ पर सौद लिखा होता है और उसके ऊपर एक छोटी सी सीन लिखी होती है, तो उसके पढ़ने की तफसील है। जैसे आप ये 4 कलिमात देख रहे हैं तो देखें ये सौद, इसके ऊपर छोटी सी सीन लिखी हुई है। ये इस कलीमे में भी आप देखें सौद है, उसके ऊपर छोटी सी सीन है। इधर भी देखें, इधर भी आप देखें तो सौद लिखा हुआ है मगर उसके ऊपर छोटी सी सीन लिखी हुई है। तो कुरान पाक जब आप पढ़ेंगे तो कुछ कलिमात ऐसे आएंगे जिनमें सौद लिखा होगा और उसके ऊपर छोटी सी सीन लिखी होगी। तो अब ऐसे कलिमात अगर कुरान पाक में आते हैं तो हमें किस तरह पढ़ना है उसके बारे में यहाँ पर तफसील बताई जा रही है। तफसील क्या है? नंबर 1 और नंबर 2, यानी ये नंबर 1 और नंबर 2, इनमें हमें सिर्फ सीन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ सीन पढ़ना है। सौद के ऊपर जो सीन लिखा हुआ है ये नंबर 1 में और नंबर 2 में, नंबर 1 और नंबर 2 कलीमे में जो सौद के ऊपर सीन लिखा हुआ है, मगर हमें पढ़ना क्या है? सीन। क्या पढ़ना है? सीन। तो हमें अब इसको क्या पढ़ेंगे? यब सुतु, सुतु स्वाद नहीं बल्कि यब सुतु, यब सुतु। सीन की आवाज़ कैसी होती है और सौद की आवाज़ कैसी होती है? दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सौद ये पुर की आवाज़ होती है, यब सुतु ये पुर की आवाज़ है। यब सुतु, सुतु सीटी ज़्यादा है इसमें और बारीक है। तो लिहाजा हमें इन 2 कलीमे में जो सौद के ऊपर सीन लिखा हुआ है तो हमें इसमें क्या करना है? सीन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सीन। यब सुतु, बस तौतन, बस तौतन, बस तौतन, बस बस, स्वाद नहीं पढ़ना। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 3 वाला जो कलीमा है, नंबर 3 वाला जो कलीमा है तो 3 में सौद और सीन दोनों पढ़ना जायज़ है, यानी आप सौद भी पढ़ सकते हैं, सीन भी पढ़ सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपको इख्तियार है। ठीक है, आप सौद पढ़ें या सीन पढ़ें। कौन से वाले कलीमे में? नंबर 3 वाले कलीमे में। तो ये कलीमा आप देख लें, इसके नीचे पारा नंबर भी लिखा है और यानी सूरत का नाम भी लिखा है और सूरत के अंदर कौन सी आयत नंबर है वो आयत नंबर भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये कलीमा जहाँ आएगा वहाँ पर आपको स्वाद के ऊपर जो सीन लिखा हुआ होगा तो सीन भी आप पढ़ सकते हैं, स्वाद भी पढ़ सकते हैं। चल हम पढ़ के देखते हैं। अम हुमुल मुसैतिरून, ये भी मैंने स्वाद पढ़ा, मुसैतिरून, मुसैतिरून। ठीक है, अब इसको हम सीन भी पढ़ सकते हैं। अम हुमुल मुसै, मुसै, अम हुमुल मुसैतिरून, अम हुमुल मुसैतिरून, ये सीन पढ़ा। मुसैतिरून, मुसैतिरून, स्वाद भी आप पढ़ सकते हैं। अब नंबर 4 वाला जो कलीमा है, ये वाला लास्ट वाला, इसमें हमें क्या करना है? नंबर 4 वाले कलीमे में सिर्फ हमें सौद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिर्फ सौद। देखें पहले क्या हुआ, पहले वाले जो 2 कलीमे थे शुरू के, उनमें सिर्फ सीन पढ़ना था, सिर्फ सीन, सौद नहीं। तीसरा वाला कलीमा आया, उसमें आपको इख्तियार दिया गया, चॉइस दी गई कि आप सौद भी पढ़ सकते हैं, सीन भी पढ़ सकते हैं। और नंबर 4 वाला जो कलीमा आया उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? सौद पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ सौद। तो ये जो सौद के ऊपर जो सीन लिखा हुआ है, सीन भले लिखा हुआ है मगर आपको पढ़ना क्या है? सौद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सौद पढ़ना है। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? बी मुसैतिर,
بمسیطر، بمسیطر، ٹھیک ہے. آپ اس کو یوں نہیں پڑھ سکتے بمسی سین بمسیطر، بلکہ بمسیطر، بمسیطر، ٹھیک ہے. تو یہ آج ہم نے صاد اور سین کے بارے میں پڑھا کہ قرآن پاک میں جو 4 کلمات ہیں جہاں پر صاد لکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر چھوٹی سی سین بھی لکھی ہوتی ہے، تو کہاں صاد پڑھنا ہے، کہاں صرف سین پڑھنا ہے، اور کہاں صاد اور سین دونوں پڑھنا ہے، اس کے متعلق ہم نے یہاں پر جاننے کی کوشش کی. مزید آگے ہم انشاءاللہ عز و جل پڑھتے ہیں. جی ناظرین، مزید آگے ہم پڑھتے ہیں تسہیل. چونکہ یہ جو تختی ہے یہ متفرق قواعد کے بارے میں ہے. آپ نے پہلے اظہار مطلق کا قاعدہ پڑھا، پھر سکتے کا قاعدہ پڑھا، پھر آپ نے سین اور صاد کہاں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پڑھا. اب تسہیل ہے، اس کے بعد امالہ ہے، پھر آگے بئس الاسم الفسوق والا جو کلمہ ہے تو اس کے اندر کون سا قاعدہ جاری ہوگا، اس کے متعلق ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم آئیں تسہیل کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا. تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں. اچھا، ہم جو روایت پڑھتے ہیں ناظرین کرام، یہ چیز آپ کے لیے نہیں ہے اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ کے مائنڈ پر، آپ کے دماغ پر میں خالی کلک کر کے نکل جاتا ہوں. بائی چانس کبھی آگے آپ کو وہ چیز پڑھنی پڑے تو آپ کو یاد رہے گی کہ ہاں یار یہ چیز میں نے چینل پر مدنی قاعدے کے اندر پڑھی تھی یا اس کے بارے میں سنا تھا. تو امید ہو سیکنڈ ٹائم جب اس کے بارے میں آپ سنیں تو آپ کو یاد رہیں کہ ہاں یہ چیز میں نے کہیں سنی ہے. وہ یہ ہے کہ بر اعظم ایشیا میں جس کی قرات پڑھی جاتی ہے وہ ہے امام عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے 2 راوی ہے، ایک ہے امام شعبہ اور ایک ہے امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ٹھیک ہے، ہم امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت پڑھتے ہیں اور قراءت پڑھتے ہیں ہم امام عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. چونکہ اور بھی امام ہیں جیسے امام نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، امام ابو عمر ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے مشہور 7 ائمہ کرام قراءت کے حوالے سے 10 بھی ہے. تو ان کی الگ الگ قراءتیں ہیں. جیسے میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہ جو مالک یوم الدین ہے یہ ہماری قراءت میں ہے، یعنی امام عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. مگر ایک قراءت میں اس کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ ملک یوم الدین. مالک یوم الدین نہیں بلکہ ملک یوم الدین، اس طرح پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ایشیا میں جو عام طور پر قراءت پڑھی جاتی ہے زیادہ تر وہ ہے امام عاصم کی قراءت اور روایت ہے امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت. تو پورے روایت حفص میں ایک ہی کلمے میں تسہیل واجب ہے. پورے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پر تسہیل یعنی دوسرے حمزہ میں نرمی کرنا یہ واجب ہے. آئیے ہم وہ پڑھتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو والا کلمہ ہے اس میں تسہیل ہوگی. کیا ہوگی؟ دوسرے حمزہ کو ہم نرمی سے پڑھیں گے. دیکھیں یہ 2 حمزہ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حمزہ کی 2 شکل ہوتی ہے. ایک تو عین کی جو سرے کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے یہ عین کا جو سرا ہوتا ہے، سر والا حصہ ہوتا ہے، دھڑ والا حصہ، تو اس شکل میں حمزہ ہوتا ہے. اور الف چونکہ خالی ہوتا ہے، الف پر اگر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اس کو پھر کیا پڑھا جاتا ہے؟ حمزہ پڑھا جاتا ہے. تو یوں سمجھو دونوں حمزہ ہیں، یہ دونوں کیا ہے؟ حمزہ ہے. دونوں کی شکل الگ الگ ہیں مگر ہے حمزہ. تو اب 2 حمزہ ہے، تو دوسرا حمزہ جو ہے الف کی شکل والا اس کو ہمیں نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ حمزہ کے اندر سختی ہے. حمزہ کے اندر جو خوبی پائی جاتی ہے، جو صفت پائی جاتی ہے، وہ سختی کی خوبی پائی جاتی ہے. جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اکبر، حمزہ کے اندر سختی پائی جاتی ہے. تو دوسرا جو حمزہ ہے اس کے ہمیں نرمی کے ساتھ پڑھنا. وہ کس طرح پڑھیں گے؟ اعجمی عربی، اعجمی عربی. اگر آپ اس کو یوں پڑھیں گے
تو یہ دونوں حمزہ میں آپ نے کیا کر دیا؟ سختی کر دی. کیا کر دی؟ سختی کر دی. حالانکہ آپ کو دوسرے حمزہ کے اندر نرمی کرنی ہے. کیا کرنی؟ اعجمیوں 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 وعربیون. ٹھیک ہے، تو دوسرے کلمے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نرمی کرنا، اور یہ نرمی کرنا واجب ہے. اگر اس کو بار بار پریکٹس کر کے پڑھیں گے تب جا کے آپ کی زبان پر بیٹھے گا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہم. امالہ، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. زبر کو زیر اور الف کو یا کی طرف لوٹا کر پڑھنے کو، مائل کر کے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ امالہ کہتے ہیں. اور امالہ کی جو را ہے اس کو اردو کے لفظ قطرے، قطرے میں جو رے ہے اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں ہم؟ رے. تو امالہ کی جو را ہے وہ اردو کے قطرے کے رے کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں پڑھیں گے بلکہ رے پڑھیں گے. تو آپ دیکھیں یہ مج رے ہا، اب ہونا تو کیا چاہیے؟ را کھڑا زیر ری. تو یہاں ری نہیں پڑھیں گے، یہ امالہ کی را ہے. یہ کیا ہے؟ امالہ کی را ہے. تو اس کو ری نہیں، اردو کے قطرے کی جو را ہے رے پڑھیں گے. مج رے ری نہیں، مج رے. ٹھیک ہے، تو مج رے ہا. اور یہ قرآن پاک میں ہر جگہ پر نہیں، ایک جگہ پر موجود ہے، 12ویں پارے کے اندر، سورہ ہود کے اندر. ٹھیک ہے، تو مج ری ہا نہیں پڑھیں گے بلکہ مج رے ہا. آگے چلتے ہیں. یہ والا کلمہ، لاسٹ والا کلمہ، بئس الاسم الفسوق. اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں. دیکھیں یہ جو لام ہے، لام سے پہلے والا جو یہ الف آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر اپنے مدنی قاعدے میں، یہ اور لام کے ساتھ جو الف ہے یہ دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے. یہ دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے. صرف ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ لام کو زیر دے کر پڑھنا ہے. جو لام ہے اسی کو زیر دے کر پڑھنا ہے، نہ الف کو پڑھنا ہے لام سے پہلے والا الف پڑھنا ہے، نہ لام کے بعد والا الف پڑھنا ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بئس الاسم اسم نہیں، اس نہیں، نہ لام سے پہلے والا نہ لام کے بعد والا الف، بلکہ لام کے نیچے زیر دے کے پڑھنا ہے. لسم. بئس الاسم الفسوق. بئس الاسم الفسوق. جی میرے ناظرین کرام، آج ہم نے متفرق قواعد کے بارے میں پڑھا، جس میں ہم نے اظہار مطلق کا بیان پڑھا، اس کی تعریف پڑھی. پھر ہم نے سکتہ کے بارے میں پڑھا. اس کے بعد بعض جو کلمات ہیں جن کے اندر سواد لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر چھوٹی سی سین بھی لکھی ہوتی ہے، تو کہاں سواد پڑھنا ہے، کہاں سین پڑھنا ہے، کہاں دونوں پڑھنا ہے، یعنی سواد اور سین دونوں پڑھنا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. پھر امالہ، تسہیل اور یہ بئس الاسم الفسوق کے الف کے بارے میں پڑھا. تو یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں متفرق طور پر. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ عز و جل اس کے آپ اچھے طریقے سے مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو علماء سے پوچھیں، حافظ صاحب سے پوچھیں، قاری صاحبان سے پوچھیں. اور قرآن تو خود ہمیں تعلیم دیتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پوچھو، سوال کرو، پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو، یعنی جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھو. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو. تو اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی تو شرمانے کی کوئی بات نہیں، آپ دوسروں سے پوچھ کر اپنے سبق کو حل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نئے پروگرام میں ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. FGN چینل دیکھتے رہیے اور دکھاتے رہیے. ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے.